یہ اس دوران ہم نے دیکھا کہ پچھلے سالوں میں سی پیک کا ذکر تو بہت ہوتا تھا. سی پیک کے لیے ایک خصوصی اتھارٹی بھی بنائی گئی, اس کے لیے ایکس لیفٹیننٹ جنرل کو بھی رکھا گیا. یعنی حکومت اس حوالے سے تحرک تو اس کی زیادہ نظر آ رہی تھی, لیکن گراؤنڈ پہ جو کچھ ہے تو اسے تو لگتا ہے کہ پیش رفت کی بجائے جو ہے شاید معاملہ پیچھے کی طرف گیا ہے. تو کیا وجہ تھی اس حکومت کو؟ یہ تو اس کے لیے بھی فائدے کی بات تھی اگر سی پیک کا پروجیکٹ آگے بڑھتا. آپ کیا سمجھتے ہیں کہ کیوں اس کو آگے نہ بڑھا سکی حکومت؟ دیکھیے صافی صاحب، پہلی بات تو یہ کہ جب یہ حکومت گزشتہ آئی تو انہوں نے سی پیک کو اون ہی نہیں کیا، اور ان کی یہ سوچ تھی کہ ہر وہ چیز جو پچھلی حکومت کر کے گئی ہے اس کو انہوں نے ایول پینٹ کرنا ہے، اس کو شیطانی پیش کرنا ہے. اور آپ کو یاد ہے کہ پچھلے دور میں ان کے وزراء نے جو بیانات دیے کہ جی سی پیک کے بڑے مہنگے قرضے آ گئے اور بڑی کرپشن ہوئی، تو اس سے چین کو بھی بہت صدمہ لگا. چونکہ دیکھیے جو ہمارے انفراسٹرکچر کے لونز ہیں وہ تقریباً مفت ہیں، 2% پلس مائنس ان کا انٹرسٹ ریٹ ہے، 20-25 سال کی ادائیگی کی مدت ہے. یہ چین کا ایک بہت بڑا پاکستان سے تعاون تھا کہ جس وقت کوئی $1 پاکستان میں 2013 میں، آپ اس وقت کے حالات دیکھیں جو سیکیورٹی کے تھے، پاکستان کے اپنے سرمایہ کار پاکستان میں سرمایہ کاری کرنے سے ہچکچاتے تھے. انہوں نے اربوں ڈالر کی سرمایہ کاری کا اعلان کر کے پاکستان کی پروفائل بدل دی، لیکن ان کو تانے دیے گئے جی انہوں نے مہنگے قرضے دیے. پھر ملتان سکھر موٹر وے جیسا منصوبہ جس کو چین کی سٹیٹ کمپنی نے، جو دنیا کی سب سے بڑی کنسٹرکشن کمپنی ہے، اس کو جب بنایا تو کہا، مجھ پہ الزام لگا دیا گیا جی 70 ارب روپے میں نے کمیشن کھایا اس میں. جبکہ حالت یہ تھی کہ یہ سی پیک کے منصوبے چین کی حکومت نے براہ راست اپنی نگرانی میں بنائے. چین نے اپنی کمپنیوں کو براہ راست پیمنٹس کی، وہ پاکستان کے راستے سے نہیں ان کو پیمنٹ ہوئی. تو جب آپ چین کے کسی منصوبے پہ سی پیک کے یہ الزام لگا رہے تھے تو آپ تو پھر چین کو الزام دے رہے ہیں کہ انہوں نے رشوت دی ہے یہاں کے وزیروں کو. تو آپ کا خیال ہے کہ انہیں خوشی ہوئی ہوگی جبکہ انہوں نے ہر موقع پر ان منصوبوں کو پاک چین دوستی کا سنگ میل اور فلیگ شپ قرار دیا. تو اس قسم کے جو میں سمجھتا ہوں بیہودہ الزامات لگے اور چین کے خلاف انہوں نے مہم چلائی، اس سے ایک مومنٹم ٹوٹ گیا اور چین والے پیچھے ہٹ گئے. دوسرے جو اتھارٹی کا مسئلہ ہے، جب آپ کو سمجھ نہیں ہے کہ کام کیسے ہوتا ہے. دیکھیے ہم نے جب سی پیک پہ 29 ارب ڈالر کے منصوبے کامیاب حاصل کیے، یہ پاکستان کی سول سروس تھی جس کو ہم برا بھلا بھی کہتے ہیں. یہی سرکاری افسر تھے جنہوں نے نہایت محنت کر کے چین کی رفتار سے تیز انرجی کے منصوبے، انفراسٹرکچر کے منصوبے لگائے. یہ چین کے ساتھ نیگوشیٹ کرتے تھے، ایک ڈالر کے اوپر جھگڑتے بھی تھے، لڑتے بھی تھے اور آرگومنٹس بھی کرتے تھے، ملک کے دفاع کو بھی دیکھتے تھے، مفاد کو بھی دیکھتے تھے. تو یہی سول سروس ہے کہ جس نے 29 ارب ڈالر کی انویسٹمنٹ کو ریئلائز کیا. ہم تو ان کے بیک کے اوپر تھے، ان کو لیڈرشپ دینی یا بیک اپ کرنا، کام تو وہ کرتے تھے. لیکن پچھلی حکومت نے آتے ساتھ جب وچ ہنٹنگ شروع کی تو پھر ہمارا جو انتظامی ڈھانچہ ہے اس نے کام کرنا چھوڑ دیا. کسی افسر نے $1 یا $1 کے کسی فیصلے پہ دستخط کرنا مناسب نہیں سمجھا کہ کل کو مجھے کوئی پوچھے گا یہ تم نے کیوں کیا تھا، لہٰذا ایک پورا ایڈمنسٹریٹو کولیپس ہو گیا. تیسرا جو انہوں نے اتھارٹی بنائی، اس وقت میں نے کہا تھا اور آپ گواہ ہوں گے کہ میں نے اسٹینڈنگ کمیٹی میں اپنا اعتراض کا نوٹ لکھا کہ یہ جب آپ اتھارٹی بنائیں گے تو آپ سی پیک کو مزید تباہ کر دیں گے، اس لیے کہ رولز آف بزنس کے تحت جو متعلقہ وزارت ہے، چاہے وہ ریلویز ہے، چاہے وہ پورٹ اینڈ شپنگ ہے، چاہے وہ کمیونیکیشن ہے، چاہے وہ بورڈ آف انویسٹمنٹ ہے، جس کا جو کام ہے اس نے کرنا ہے. تو آپ اگر ان کے اوپر ایک نیا مانیٹر لا کے بٹھا دیں گے، ایک تھانے دار لا کے بٹھا دیں گے، تو جیسے کہتے ہیں کہ دو ملاؤں میں مرغی حرام، تو پھر یہ تو ایک دوسرے سے پنگ پونگ ہوگا کہ وزارتیں اتھارٹی کی طرف پھینکیں گی، اتھارٹی وزارتوں کو ذمہ دار ٹھہرائے گی اور کوئی بھی ذمہ دار نہیں ہوگا. اچھا، دو ملاؤں میں مرغی تو حرام ہو جاتی ہے، لیکن سی پیک کے معاملے میں آگے بڑھنے کے لیے ضروری ہے کہ دونوں ممالک کی جے سی سی آپس میں بیٹھے. اور پچھلے میرے خیال میں غالباً 2 سال ہم نے دیکھا کہ جے سی سی کی کوئی مشترکہ میٹنگ نہیں ہوئی. تو اب کوئی اس حوالے سے چینیوں سے آپ کی بات ہوئی ہے اور کب تک متوقع ہے کہ جے سی سی دونوں ممالک کی اس کی میٹنگ ہو سکے؟ جی، میرے پاس چائنا کی قائم مقام سفیر تشریف لائی تھیں
اور ان کے ساتھ ہم نے بڑی تفصیل سے بات چیت کی ہے، اور میں نے انہیں یہی تجویز دی ہے کہ ہمارے جو جوائنٹ ورکنگ گروپس ہیں ان کی میٹنگز کچھ ڈیو ہیں جو ابھی تک نہیں ہوئی، ہم کوشش کریں گے کہ مئی کے اندر یا زیادہ سے زیادہ جون کے اندر انہیں مکمل کر لیں، چونکہ وہ پری کرسر ہیں جے سی سی میٹنگ کی۔ اور آپ کو پتہ ہے کہ اگست اس دفعہ پاکستان کی ڈائمنڈ جوبلی آزادی کی سالگرہ ہے، 75ویں آزادی کی سالگرہ ہے، اور وہ ایک بہت اچھا مومنٹ ہے۔ تو میری ان کو یہی تجویز تھی کہ ہم اگست کے اندر ایک خصوصی جے سی سی کریں جس میں سی پیک کے جو منصوبے ہیں ان کی منظوری جو ڈیو ہے وہ بھی دیں، اور اس کے ذریعے ہم سی پیک کو ایک نیا امپیٹس دیں۔ تو انشاءاللہ مجھے امید ہے کہ اگست کے مہینے میں ہم 11ویں جے سی سی کی میٹنگ جو ہے اس کا انعقاد پاکستان میں ضرور انشاءاللہ ممکن بنا سکیں گے۔